السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بفضل تعالیٰ میں خیریت سے ہوں اور امید ہے کہ سبھی بھائی بخیر و عافیت ہوں گے۔ حضرات، اس سے پہلے جو میں نے دو بیان آپ کے سامنے پیش کیا، شرائط نماز کے بارے میں، تو یہ نماز کے شرائط میں سے جو سب سے پہلی شرط ہے وہ ہے طہارت، اور طہارت کے بارے میں جو دوسرا بیان ہے میں نے اس سے پہلے پیش کیا، یہ تیسرا حصہ ہے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا مولانا مولانا محمد وعلی بارک وسلم، صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وعلی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، اس سے پہلے طہارت کا بیان کرتے ہوئے میں نے آپ کو غسل کا طریقہ بتایا تھا، اور چونکہ غسل وضو سے پہلے ضروری ہے اس لیے میں نے غسل کا طریقہ پہلے بتایا، کیونکہ اگر آپ کا غسل نہیں ہوگا تو پھر وضو نہیں، اور جب وضو نہیں تو پھر نماز نہیں، اس لیے میں نے پہلے غسل کا طریقہ بتایا۔ اب آج آپ وضو کا طریقہ سماعت فرمائیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، نماز کے 6 شرطوں میں سے طہارت سب سے پہلی شرط ہے، یعنی پاکی، کہ آپ کا جسم بھی پاک ہو، کپڑا بھی پاک ہو، جس جگہ پہ آپ نماز پڑھیں وہ جگہ بھی پاک ہو۔ اسی سلسلے میں نے پچھلے بیان میں غسل کا طریقہ بتایا، اور انشاءاللہ آج آپ کو وضو کا طریقہ ہم سمجھائیں گے۔ سب سے پہلے آپ پانی لیں، یعنی صاف برتن میں پانی لیں، اور آج کل تو جگہ جگہ ٹوٹیاں لگی ہوئی ہے اور نل وغیرہ کا انتظام ہے، بہرحال صاف ستھرا پانی وضو کے لیے موجود ہو۔ پھر وضو کے لیے کوئی خاص نیت تو نہیں ہوتی ہے، دل کا ارادہ ہی کافی ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھنے کے ارادے سے وضو کر رہا ہوں، کیونکہ ہر انسان جب وضو کرنے جاتا ہے تو دل میں اس کے یہی ارادہ ہوتا ہے کہ میں نماز ادا کروں گا طہارت حاصل کر کے، اس لیے دل میں آپ کے ارادہ ہے تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ لیں، اور پانی لے کر دونوں ہاتھوں کو گھٹوں تک دھوئیں، گھٹا یعنی یہاں تک، گھٹا سے اوپر تک 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو دھوئیں۔ پھر مسواک کریں، یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ لکڑی کا ہی مسواک ہو، بلکہ آپ انگلیوں سے اوپر اور نیچے دانتوں کے اوپر آپ رگڑیں، مسواک کریں۔ اس کے بعد میں 3 بار کلی کریں، اور کلی اس طریقے سے کریں کہ منہ کے ہر حصے میں پانی پہنچ جائے، اگر دانتوں میں کوئی چیز اٹکی ہوئی ہو تو اسے بھی چھڑائیں،
اور اگر تالو میں کوئی چیز اٹکی ہو تو اسے بھی چھڑائیں. منہ کے ہر حصے میں پانی پہنچ جائے یہاں تک کہ حلق تک پانی پہنچ جائے، یعنی غرغرہ جسے کہتے ہیں، غرغرہ بھی کرے کہ یہاں تک پانی آپ کے پہنچ جائے، کوئی بھی جگہ خالی نہیں رہ جائے. تو اچھی طریقے سے آپ 3 مرتبہ کلی کریں. پھر اس کے بعد 3 دفعہ ناک میں پانی چڑھائیں. دونوں ناک میں جہاں تک نرم ہڈی ہے یہاں تک آپ پانی چڑھائیں 3 دفعہ. انشاءاللہ 3 بار میں یہاں تک پانی پہنچ جائے گا، آپ کو یقین ہو جائے گا. اس کے بعد بائیں ہاتھ کی انگلی ڈال کر کے ناک صاف کریں، اور پانی کہاں تک پہنچانا ہے؟ جہاں تک یہ نرم ہڈی ہوتی ہے یہاں تک. پھر چھوٹی انگلی جو ہوتی ہے بائیں ہاتھ کی اس کو ناک میں ڈال کر کے ناک کو صاف کریں، اور کوئی چیز اگر لگی ہو تو اس کو چھڑائیں، اس کو ہٹائیں. آپ نے 3 بار ہاتھ دھویا گھٹوں تک، 3 بار کلی کیا، 3 بار ناک میں پانی ڈالا، ناک میں انگلی ڈال کر کے کوئی چیز لگی ہو تو اسے بھی چھڑا لیا. اب آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد 3 بار آپ کو چہرہ دھونا ہے، یعنی جہاں سے بال جمتے ہیں وہاں سے لے کر کے اور یا ٹوڑی تک اس جگہ تک، ٹوڑی تک ماتھے کی جڑ، جہاں سے بال جمتے ہیں وہاں سے لے کر کے ٹوڑی تک کے آپ کو، اور اس کان سے لے کر کے اس کان تک، یہ چہرے کا حصہ ہے. اس بیچ میں سوئی کے نا کے برابر ایک بال برابر بھی جگہ خالی نہیں رہ جائے. اچھی طریقے سے دھوئیں 3 مرتبہ. آپ نے یہ کر لیا تو پھر اب اس کا اگلا حصہ سماعت فرمائیں. اچھی طریقے سے چہرے کو دھونے کے بعد پھر آپ آ جائیے داہنے ہاتھ پہ، یعنی سیدھے ہاتھ پہ. یہ جو کہنی ہے، کہنی سے کچھ اوپر تک آپ 3 بار اس ہاتھ کو دھوئیں. اسی طریقے سے 3 بار اس ہاتھ کو بھی دھوئیں، پانی بہائیں ان کے اوپر، اور انگلیوں کو ایک دوسرے میں ملا کر کے انگلیوں کا خلال کریں تاکہ اندر کوئی جگہ سوکھی ہوئی نہیں رہ جائے. بہت خاص دھیان رکھیں، اور سردیوں میں بالخصوص دھیان رکھیں کہ سردیوں میں جگہ سوکھی رہ جاتی ہے، اس لیے اچھی طریقے سے ہاتھ کو رگڑ لیں. جس عضو کو بھی دھوئیں اچھی طریقے سے اس کو رگڑ لیں تاکہ پانی اچھی طریقے سے بہہ جائے. تو 3 بار اس ہاتھ کو دھویا، 3 بار اس ہاتھ کو. دونوں ہاتھوں کو دھونے کے بعد پھر آپ مسح کریں گے، یعنی سر کا مسح کرنا ہے. اکثر لوگ سر کا مسح کرنے میں غلطی کر جاتے ہیں. کوئی تو سیدھا یوں کر دیتے ہیں، کوئی سیدھا یوں کر دیتے ہیں، کوئی سیدھا یوں کر دیتے ہیں. جو سنت طریقہ ہے مسح کا، پورے سر کے مسح کا، وہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کی جو 3 انگلیاں ہیں اس کو ملائیں، اور ان دونوں انگلیوں کو، انگوٹھا اور کلمے کی انگلی کو الگ رکھیں. اس کے بعد آپ اس کو پیشانی پہ لے جائیں.
ٹھیک ہے، پیشانی پہ لے جائیں اور پیشانی سے کھینچ کر کے پیچھے یہاں تک یعنی گدی تک لائیں، دونوں ہاتھ کو لے جائیں ایسے کھینچتے ہوئے، اور اس کو کھینچ کر کے جب آپ پیچھے کی طرف لے جائیں گے یوں، تو آپ کا یہ حصہ ہتھیلی، دونوں ہاتھ کی ہتھیلی یہ الگ رہے گا، یعنی انگلیاں ملی ہو اور یہ ہتھیلی الگ ہو دونوں سائڈ سے۔ اس کو پیچھے کی طرف لے جائیں کھینچ کر کے، اور یہ دونوں انگلی بھی الگ رہے گی، اور پیچھے سے جب واپس لائے یہاں سے گدی سے، تو ہتھیلی آپ کی ملی ہوئی ہو، یعنی بال کو چھوتا ہوا آپ کے بال کو چھوتے ہوئے ہتھیلی آگے کو آئے۔ یہاں تک لانے کے بعد اب رہ گیا کان کا، تو یہ جو کلمے کی انگلی ہے، کلمے کی انگلی جو ہے اس کا جو اندر کا یہ حصہ ہے، اس سے آپ دونوں کان یعنی اس انگلی سے اس کان کو اور اس انگلی سے اس کان کو اندر کا مسح کریں، اور جو انگوٹھا رہ گیا، انگوٹھا دونوں کان کے اوپر، یعنی انگوٹھے کے پیٹ کو کان کے اوپر پھیرائیں، اس طریقے سے یہاں، اور تری رہ گئی اس کے پیچھے کی۔ یہ جو تری ہے، اس تری کو دونوں ہاتھوں سے، یہ جو گردن کے پیچھے کے بال ہوتے ہیں یہاں پہ دونوں ہاتھوں سے، دونوں سائڈ سے آپ یوں اس تری یہاں کا مسح کریں دونوں سائڈ سے، لیکن اس گلے کو بچا کر کے، یہاں پہ بال کا آخری حصہ ہے یہاں پہ، کیونکہ گلے کا مسح مکروہ ہے، اس لیے گلے کو آپ بچا دیں۔ یہ مسح ہو گیا۔ اب آگے چلیں تو سب سے پہلے آپ کو داہنا پاؤں یعنی سیدھا پاؤں دھونا ہے 3 مرتبہ۔ جو نیچے کا جو تلوا ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو ہڈی ہوتی ہے تلوے سے اوپر، جہاں سے آپ کا پاؤں شروع ہوتا ہے، اس کو ٹخنا بولتے ہیں۔ ٹخنے سے توڑا اوپر 3 مرتبہ سیدھے پاؤں کو دھوئیں، 3 مرتبہ الٹے پاؤں کو دھوئیں، یعنی دونوں پاؤں کو 3 بار دھونا ہے، اور پاؤں کے انگلیاں جو ہیں ان کے بیچ میں آپ خلال کریں تاکہ اندر کوئی جگہ سوکھی ہوئی نہ رہ جائے۔ جب عبادت ہی کرتے ہیں تو مکمل دلچسپی سے اور دل جمعی سے کریں، لاپرواہی سے نہیں، کوئی بھی جگہ سوکھی ہوئی نہیں رہ جائے، تاکہ آپ کو وضو کا مکمل ثواب ملے۔ آپ نے وضو کر لیا۔ وضو میں بالخصوص 4 باتوں کا دھیان رکھنا نہایت ضروری ہے، 4 باتوں کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔ سب سے پہلی یعنی یوں کہہ لیجئے کہ 4 باتیں فرض ہے، ان 4 باتوں کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔ ان چاروں میں سے ایک ہے چہرہ کا دھونا، یہاں سے یہاں تک اور یہاں سے یہاں تک، یہ فرض ہے۔ کہنی تک دونوں ہاتھوں کا ایک بار دھونا، یہ بھی فرض ہے۔ اسی طریقے سے
پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، لیکن اگر کسی نے یوں ہاتھ لے کر کے یوں کہیں پہ بھی سر میں یوں کر لیا تو اس کا فرض ادا ہو گیا، یہ فرض ہے۔ یہ چوتھائی سر کا مسح ہوا۔ اور اسی طریقے سے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت، یعنی ٹخنوں سے تھوڑا سا اوپر تک دونوں پاؤں کو دھونا، یہ فرض ہے۔ تو 4 باتیں فرض ہوئی: چہرہ کا دھونا اور دونوں ہاتھوں کا ٹہنیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور دونوں پاؤں کا دھونا۔ جو میں نے طریقہ بیان کیا ہے، تو اس میں اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو یا کسی صاحب کو سمجھ میں نہیں آئے تو آپ فون کر کے ہم سے سمپرک کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں۔ نمبر ہے 84 27 47 17 51۔ اور اگر آپ حضرات کے سمجھ میں آ جائے تو آپ حضرات ہماری صحت و تندرستی کے لیے اور ہماری دنیا کے لیے، ہماری آخرت کے لیے اور خاتمہ بالخیر کے لیے آپ حضرات دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں ہم سبھی کو جگہ عطا فرمائے اور ہم سبھی کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔